وہ پنجابی دی ایک کہاوت ہے کہ جی اٹھ بڈھا ہو گیا پر موتنا نہ آیا۔ حکومت کرتے ہوئے نون لیگ کو 30 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا، لیکن کام کس طرح کرنا ہے یہ اس کو آج تک بھی لگتا سمجھ نہیں آئی۔ رات کی تاریکی میں جو ترامیم کی گئیں، جو کرنا چاہ رہی تھی حکومت، اس کو کس طرح ناکام بنایا گیا، اور مولانا فضل الرحمان کو فضلو اور ڈیزل کہنے والوں نے کس طرح ان کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ حکومت آئینی ترامیم کا جو پیکج تھا اس سے کیا حاصل کرنا چاہ رہی تھی، اس میں پس پردہ کہانی کیا ہے، اور اتنی سکریسی جو تھی گورنمنٹ نے رکھی ہوئی، اس کے پیچھے اصل جو ہے وہ راز کیا تھا، آج ہم اس پر بات کریں گے۔ میں ہوں شہزاد چودھری مارگلا نیوز کے ساتھ، امید ہے آپ بخیر ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ وفاقی دارالحکومت میں 2 دن جو تھے وہ ایسے گزرے ہیں جیسے کوئی انتہائی قسم کی ایمرجنسی جو ہے نا وہ ملک میں نافذ ہو چکی ہو، اور ہنگامی بنیادوں پر ہی سب کچھ کرنا مقصود ہو۔ اس چیز کی آج تک کسی بھی سطح پر سمجھ نہیں آئی کہ آخر ایسی کیا جو ہے وہ جو ہے ایمرجنسی آ گئی تھی، یا آسمان گر پڑا تھا کہ جناب آج رات ہی آپ نے وہ ترمیم جو ہے وہ اسمبلی اور سینٹ میں پیش کرنی تھی اور آج رات ہی منظور کرانی تھی۔ ساری رات آپ نے قوم اور ملک کو ہیجان میں جو ہے نا وہ مبتلا کیے رکھا۔ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا ہے نا کہ وہ پنجابی کی ایک کہاوت ہے، سیانے کہتے ہیں جی کہ اٹھ بڈھا ہو گیا پر انہوں موتنا نہ آیا۔ جناب یہ وہی حال جو ہے وہ نون لیگی حکومت کا نظر آیا کہ یار آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میاں نواز شریف جو ہے اس وقت ملک کے سب سے سینئر سیاستدان ہیں، لیکن جس طرح کا طرز عمل نون لیگ نے ایک آئینی پیکج منظور کرانے کے حوالے سے اختیار کیا، وہ کسی صورت بھی اس قابل نہیں ہے کہ اسے ایک بڑی سنجیدہ اور جو ہے وہ تجربہ کار قیادت کی طرف سے کیے جانے والا کوئی عمل سمجھا جائے۔ دوستوں اور ساتھیوں، اب اس آئینی ترمیم پہ ہم دیکھیں گے کہ اس کو ایک تو میں نے کہا نا کہ ناکام کیسے بنایا یا حکومت ناکام کیسے ہوئی، اس میں کیا ہوا، میں آپ کو وہ ساری تفصیل جو ہے نا بتاؤں گا۔ اچھا، اس میں اب چھوٹے سے 2-4 پوائنٹ ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ اس آئینی ترمیم میں آخر ایسا ہے کیا جو گورنمنٹ ہر صورت منظور کرانا چاہتی تھی، اور اپوزیشن یعنی پی ٹی آئی جو ہے یا مولانا فضل الرحمان یا باقی دیگر چھوٹی جماعتیں جو ہیں آخر اس سے اتنی خوفزدہ کیوں ہیں۔ اس میں دوستوں اور ساتھیوں جو سب سے بڑا جو ہے نا نقطہ نظر وہ ہے آئندہ چیف جسٹس کی تقرری۔ آپ کو پتہ ہے 25 اکتوبر 2024 کو موجودہ چیف جسٹس سپریم کورٹ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں، اور پھر سپریم کورٹ کے طے شدہ طریقہ کار کے مطابق جو موسٹ سینئر جج ہیں جسٹس منصور علی شاہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے 26 اکتوبر 2024 کو۔ اب حکومت یہ سمجھتی ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ جو ہے نا وہ پرو پی ٹی آئی ہیں، اور پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ موجودہ جو چیف جسٹس ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب وہ پرو گورنمنٹ ہیں۔ اب دیکھیں یہ جو ہمارے ہاں ججوں کے متعلق یہ کنسپٹ پیدا ہو رہا ہے، آخر یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیا یہ ججوں کی نااہلی ہے؟ کیا یہ ججوں کی جو اپنی داغدار شخصیت ہے کہ انہوں نے اپنا اس طرح کا تاثر کیوں قائم ہونے دیا؟ کیوں قاضی فائز عیسیٰ کا یہ تاثر ہے کہ جناب وہ اینٹی پی ٹی آئی ہیں، یا کیوں اس طرح کا تاثر ہے آنے والے چیف جسٹس کا جس سے حکومت خوفزدہ ہے کہ اگر وہ آ گئے تو وہ اسی طرح کے جج ثابت ہوں گے جس طرح ماضی میں جسٹس ثاقب نثار صاحب کرتے رہے ہیں؟ جناب آخر ہمارا نظام اتنا کمزور کیوں ہے کہ وہ ایک شخص کے ہے اس کو یرغمال بنا لیتا ہے، جیسے ماضی میں ثاقب نثاری فیصلے تھے یا باجوائی قوتیں جو تھی وہ کار فرما تھی، اور کس طرح اس نظام کی ایسی کی تیسی پھیر کے اور پھر آگے ملک کو چلایا گیا۔ جناب تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ دیکھیں جو دنیا ترقی یافتہ دنیا ہے وہاں کسی ایک شخص کے آنے یا جانے سے فرق نہیں پڑتا، وہاں نظام اتنے معتبر اور اتنے باوقار اور پاورفل ہیں کہ وہ ہوگا وہی جو آئین قانون اور ضابطہ کہے گا، لیکن افسوس کہ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا۔ شاید اسی لیے جو بھی حکومت وقت ہوتی ہے وہ چاہتی ہے کہ اس طرح کے اقدامات کر لیے جائیں جو آنے والے وقت کو وہ ان کی مٹھی سے سرکا نہ دے۔ جناب تو اب حکومت کے سامنے کیا تھا یہ آئینی پیکج میں جو اس کی بڑی بڑی شکست ہیں وہ میں مرحلہ وار بیان کر دیتا ہوں۔ اس میں یہ سب سے بڑا نقطہ جو ہمیں سمجھ آیا نا وہ چیف جسٹس کی تقرری کا طریقہ کار بدلنا ہے۔
اس میں کیا پہلے آپ کو پتہ ہے کہ موسٹ سینئر جج جو ہے سپریم کورٹ نے طے کر لیا تھا وہاب الخیری کیس میں کہ جناب موسٹ سینئر جج چیف جسٹس ہوگا، اس پر عمل درآمد بھی ہوتا رہا، لیکن ہائی کورٹس میں اس کو اپلائی نہیں کیا گیا کہ جیسے حال ہی میں جو لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس بنایا گیا جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کو، ان کو بھی سینیئرٹی کو کراس کر کے جو ہے نا وہ چیف جسٹس لگایا گیا ہے، لیکن سپریم کورٹ میں یہی ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس ہوں گے۔ اب حکومت اس اختیار کو ختم کرنا چاہتی ہے، سپریم کورٹ کے نا حکومت چاہتی ہے کہ ایک کمیٹی بنے پارلیمنٹ کی کمیٹی جس میں 8 لوگ ہوں اور اسمبلی میں جن کی رکنیت ہے جماعتوں کی تناسب کے اعتبار سے اس کی جو ہے نا وہ رکنیت مل جائے، اور وہ اسپیکر اس کمیٹی کو بنائے، اور وہ کمیٹی چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ سے پہلے 7 دن پہلے اگلے چیف جسٹس کے جو امیدواران ہوں 3 یعنی سینئر جج جو ہوں سپریم کورٹ کے وہ بھیجے جائیں حکومت کے پاس۔ اب یہی طریقہ کار آرمی چیف کی تقرری کے لیے ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب موجودہ آرمی چیف کی تقرری کا وقت تھا تو اس وقت کیسے کیسے بھونچال جو تھے وہ حکومت جو ہے وہ پاکستان میں آ رہے تھے جناب، اس کو ایک بہت بڑا معمہ بنایا ہوا تھا پاکستان میں، حالانکہ دنیا بھر میں آرمی چیف آتے اور جاتے ہیں، ہم سے طاقتور ترین ملکوں بڑے ملکوں کے آرمی چیف اور آتے جاتے ہیں، کبھی کسی کی تقرری پر آج تک نہ آپ نے نہ ہم نے نہ کسی اور نے کوئی معاملہ سنا ہوگا، نہ وہ میڈیا میں آیا ہوگا، نہ اس پہ اس طرح کا بھونچال برپا ہوگا۔ لیکن پاکستان میں یہ چیفز کی جو تقرری ہے وہ ایسا ایک چیز بن گئی ہوئی ہے کہ جناب ایک بندہ اگر اپنے ہاتھ کا نہ ہوا تو ہر چیز ملیا میٹ ہو جائے گی، خواہ وہ چیف آرمی چیف ہو یا چیف جسٹس آف پاکستان ہو۔ تو دوستو اب حکومت چاہتی ہے کہ وہ 8 رکنی کمیٹی 3 ججوں کا نام بھیجے اور اس میں سے وزیر اعظم کسی ایک کو سلیکٹ کر کے جناب چیف جسٹس بنا دیں۔ دوسرا یہ ہے کہ چیف جسٹس جو ہے جب بنایا جائے گا یا آرمی چیف جب موسٹ سینئر 4-5 جرنیلوں سے چنا جائے گا وہ وزیر اعظم سے ملاقات کرے گا تو وہاں پھر یقینی طور پر یہی دیکھا جائے گا کہ کون سا چیف جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہوگا جناب، جو ہم پر نہ تو شب خون مارے گا، نہ کوئی اور کرے گا، نہ ہمیں وہ کہیں سے اٹھا کے پھینکے گا، نہ ہمارے راستے میں روڑے اٹکائے گا۔ تو اسی طرح کی کوشش جو ہے نا یہ ہے۔ تو یہ ہمارے نظام جو ہے، ہمارا جمہوری نظام جو ہے، جو ہمارا سسٹم ہے، یہ بیسکلی یہ ترمیم جو ہے اس کے منہ پر ایک تمانچہ ہے جناب کہ یار اتنا کمزور نظام ہے، وہ ایک شخص کے آنے یا ایک شخص کے جانے سے تباہی کے کنارے پہنچ جاتا ہے جناب۔ اچھا اب دوسری طرف آتے ہیں کہ اس میں مزید کیا ہے۔ اس میں مزید جو ہے کہ نا اہم ترین چیز ہے کہ جو ججوں کی عمر بڑھا دی جائے۔ اب دیکھیں پہلے یہ طے تھا ایک عرصہ دراز سے کہ 60 سال کی عمر میں تمام سرکاری ملازم جو ہے نا ان کو ریٹائر کر دیا جاتا ہے، پھر وہ بڑھا کر عمر 65 سال کر دی گئی سپریم کورٹ کے ججوں کی یا ہائی کورٹ کے ججوں کی، اب اس سے بھی 3 سال بڑھانا مقصود ہے۔ یعنی اب جب ریٹائر ہوگا کوئی بھی سینئر جج سپریم کورٹ کا جج تو اس کی ایج 68 سال ہوگی، یعنی اب پتہ نہیں وہ 68 سال کی عمر میں اس کے حواس بھی قائم رہتے ہیں یا وہ ایک سٹھایا ہوا بابا بن کر فیصلے کرتا رہے گا۔ دوستوں اور ساتھیوں اب اس کے ساتھ ہی جو ہے ایک حکومت چاہتی ہے کہ جناب یہ جو ججوں کی تعیناتی کا طریقہ کار ہے، جس طرح جوڈیشل کمیشن پہلے طے کرتا تھا اور ججوں کے نام جو ہے وہ پارلیمانی بورڈ کو بھیجے جاتے تھے، کمیٹی کو بھیجے جاتے تھے، لیکن اگر کمیٹی اس پر اعتراض کرتی کسی جج پر تو پھر ایک لمبا چوڑا پروسیجر شروع ہو جاتا، اس کے ثبوت مانگے جاتے، اس کی ساری ڈیٹیل مانگی جاتی اور اس کا فیصلہ بھی بہرحال پھر سپریم کورٹ کرتی جناب، یعنی ہر صورت اختیار جوڈیشل کونسل یا سپریم کورٹ کا تھا۔ اب حکومت چاہتی ہے کہ وہ اختیار بھی پارلیمنٹ کو منتقل ہو جائے کہ پارلیمنٹ یہ طے کرے کہ کن لوگوں کو وہاں پہ جج تعینات کیا جائے گا ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ اچھا اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا ہے کہ ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں ان کو ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں ٹرانسفر کیا جا سکے، اسی طرح سپریم جو ہائی کورٹ کے ججز ہیں، ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس صاحبان ہیں ان سے سو موٹو کا اختیار جو ہے نا وہ واپس لے لیا جائے، اور سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ان کا جو بینچ بنانے کا اختیار ہے اس کا بھی طریقہ کار جو ہے نا بدل دیا جائے۔ اچھا اس کے علاوہ ایک شق جو ہے نا وہ آئین کے آرٹیکل 63A کے متعلق بھی ہے، جس کی تشریح اس دور میں ہوئی تھی جب جناب سابق چیف جسٹس جو ہے وہ عمر عطا بندیال صاحب جو فیصلہ دیا تھا، جس پر آج بھی اختلاف پایا جاتا ہے، اس پر حکومت کی ایک رٹ بھی سپریم کورٹ میں پڑی ہوئی ہے جو 1 سال گزرنے کے باوجود بھی ابھی سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوئی، اس کو بھی اس میں ایڈریس کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک بڑا اہم جو ہے
وہ ہے بلوچستان اسمبلی کی سیٹیں بڑھانا۔ یہ بڑے عرصے سے مطالبہ تھا بلوچستان کی چھوٹی جماعتوں کا، قوم پرست جماعتوں کا، کہ بلوچستان اسمبلی میں رکن جو ہے نا جو نمائندگی وہ بڑھائی جائے عوام کی۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت بلوچستان اسمبلی کی جو سیٹیں ہیں وہ 65 ہیں۔ اب گورنمنٹ یہ چاہ رہی ہے کہ ان سیٹوں کو بڑھا کر 81 کر دیا جائے۔ تو یہ ایک اچھی چیز تھی کہ وہاں پہ زیادہ سے زیادہ نمائندگی ہو۔ ہم اپنی ایک ویڈیو میں پہلے بتا چکے ہیں کہ وہاں پہ جو روایتی سردار تھے، وہ مینگلز ہوں، مری ہوں، یا اس طرح کے اور بڑے قبائل ہوں، وہ ان کے ہاتھ سے معاملات پھسل کر نوجوانوں کے پاس جا رہے ہیں۔ بلوچستان کے جو خلاف معاملات ہیں، جو جاننے والے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں۔ وہ اب لوگوں کا مطالبہ ہے کہ وہاں پہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی نمائندگی ہو، تاکہ ایک مؤثر پلیٹ فارم جو ہے نا وہ بلوچستان اسمبلی بن سکے۔ تو دوستوں اور ساتھیوں، یہ تو ہو گئے وہ معاملہ جو چاہ رہی ہے۔ اب حکومت کے مطمع نظر کیا ہے؟ حکومت چاہتی ہے کہ دیکھیں اب ہمیں آپ نے یہ سمجھ آیا کہ اگر رات کے اندھیرے میں یا ہفتہ اتوار چھٹی کو اجلاس بلا کے فوری طور پر آئینی ترمیم کا پیکج منظور کرا کے اور پھر اس میں ناکامی کا منہ دیکھ کے حکومت کے پلے کیا پڑا؟ بڑے افسوس کے ساتھ ہے کہ دیکھیں یہ ایک بڑی ترمیم ہے، یہ 26ویں ترمیم ہے جس میں ہمہ جہتی جو ہے نا اس کے پہلو ہیں جناب۔ آخر آپ نے اتنی سیکریسی کیوں برقرار رکھی؟ میں بڑے وثوق سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارا ایک ذریعہ جو اس وقت جب یہ ساری رات معاملہ رات چل رہا تھا وہ موجود تھا ایوان قومی اسمبلی کے اجلاس میں، تو اس نے 2-3 لیگی ایم این اے سے بات کی۔ تو جب ان سے پوچھا کہ یار یہ کیا چیز ہے، یہ جو ساری آئینی پیکج ہے، تو یقین کریں یہ اس کی تفصیلات ان لیگی ایم این ایز کو بھی نہیں پتا تھا۔ حکومت نے تمام لوگوں کو باؤنڈ کیا ہوا تھا وہاں کے ہر صورت آپ رہیں گے وہ وہاں موجود رہیں گے، سینٹ اور قومی اسمبلی کے ممبران، لیکن تفصیلات ان کے بھی پاس بھی نہیں تھیں۔ تو آخر ایسی اس میں سیکریسی کی بات کیا تھی؟ اچھا، ایک اور دوستوں ساتھیوں بتاتے چلیں کہ دیکھیں حکومت پارلیمان کے پاس اختیار ہے کہ وہ آئین میں ترمیم کر سکے، لیکن آئین کے بنیادی ڈھانچے کے خلاف جا کے آپ کوئی ترمیم نہیں کر سکتے۔ اگر اتنی بڑی ترمیم آپ نے لے کے آنی ہے تو پھر آپ کو آئین میں ترمیم کا مینڈیٹ بھی لے کے آنا پڑے گا پبلک سے۔ کسی سیاسی جماعت نے، جو پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ ہے، ایم کیو ایم ہے یا باقی اتحادی ہیں، کیا جو الیکشن میں جا رہے تھے تو انہوں نے عوام سے آئین میں اتنی بڑی ترمیم کا مینڈیٹ لیا تھا؟ ہمسایہ ملک بھارت جو ہے وہاں بھی یہ طے شدہ اصول ہے کہ کوئی سیاسی جماعت 2/3 اکثریت سے بھی آئین کے بنیادی ڈھانچے میں جو ہے وہ تبدیلی نہیں کر سکتی۔ تو دوستوں اور ساتھیوں، اب حکومت نے اسی طرح کا یہ کارنامہ کر کے سوائے اپنا منہ کالا کرنے کے کچھ حاصل نہیں کیا۔ ضروری تھا کہ حکومت کھلے عام اس کو اسمبلی میں پیش کرتی، اس کے تمام نکات پر بحث ہوتی اور پھر مشترکہ حکمت عملی کے تحت یہ قانون سازی جو ہے وہ کر لی جاتی۔ اچھا، اب دوسری طرف آتے ہیں۔ دیکھیں، یہ مولانا فضل الرحمان ہیں جنہوں نے اس ساری حکومتی کوشش کو ناکام بنایا۔ حکومت کا خیال تھا کہ فضل الرحمان بالآخر مان جائیں گے، چالاکی لگائی گئی کہ جناب ہم اسمبلی کا اجلاس بلا لیں گے، چھوٹی جماعتوں پر دباؤ ہوگا، جلد بازی میں اجرت میں ہم کرا کے دے دلا کے وہ پیکج منظور کرا لیں گے۔ لیکن مولانا فضل الرحمان اس دفعہ لوہے کا چنا ثابت ہوئے۔ ہم اس سے پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں جب ہم نے ویڈیو لگائی تھی کہ مولانا فضل الرحمان نے بغاوت کر دی جناب، وہ یہی تھی کہ مولانا اس دفعہ ان کے جھانسے میں نہیں آنے والے، کیونکہ مولانا صاحب کے ساتھ جو ہاتھ ہوا الیکشن کے بعد، مولانا کا وہ بھولا نہیں ہے کہ ایک تو ان کے الیکشن میں ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا، اور دوسرا حکومت سازی کے وقت جو حکومت نے ان کو نو لفٹ کا بورڈ لگایا ہوا تھا، اب وہ نو لفٹ کا بورڈ جو ہے نا وہ مولانا صاحب نے تھام لیا ہے جناب۔ اور کیا کہ جناب مولانا فضل الرحمان کو فضلو اور ڈیزل کہنے والے عمران خان کے ساتھی، جو جب فضل عمران خان یہ چڑھا کے بازو جناب وہ اس کو فضلو اور ڈیزل کہتے تھے، اور اس پر ڈول پیٹنے والے ان کے جو سیاسی رہنما ہیں دوسرے درجے کے، انہوں نے آپ نے دیکھا کہ کس طرح وہ مولانا صاحب کے جا کے گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے تھے اور پھر اسی کی اقتدا میں رات وہ عشاء کی نماز ادا کرتے بھی نظر آئے۔ تو اس میں سیکھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں اگر آپ کے پاس دماغ موجود ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔